جیو تو بنے اور بنائے گا اس کا جیتا ہے جیو صدا بھی کی آتی ہے وہوں موجود مجلس میں سبحان اللہ صدا بھی کی آتی ہے وہوں موجود مجلس میں مجھے بیٹے کا پرسہ دینے آئے جس کا جیتا ہے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون صلوات بلند آواز کے ساتھ پڑھ لیجئے گا معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے منافقت جاتی رہتی ہے ذرا بلند آواز سے صلی اللہ محمد علیہ سب سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ سارے اٹھائیں پروردگار دعا گو ہیں بحق محمد و اہل بیت محمد جتنے دوست یہاں تشریف فرما ہیں جو ہاتھ بلند ہیں سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ کسی کو خالی نہ پلٹا جو بیمار ہے ایوب کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما جو مومنات علیل ہیں بتصدق فاطمہ صغرا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما میرے برادر جو کہ ساؤتھ کوریا میں ہوتے ہیں اور ذکر مولا بالیقین وہ بھی آن لائن سماعت فرما رہے ہیں ان سمیت اس انجمن کے جتنے بھی اراکین ہیں مصطفیٰ بھائی اور دیگر دوستوں سمیت ملک اعجاز صاحب سمیت جتنوں لوگوں میں بھی بھائی صاحب تشریف فرمائیں دامے درمے قدمے سے نے حصہ لیا پروردگار ان کے رزق اور توفیقات میں اور اضافہ فرما محسن بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی کو دور فرما جو بے گناہ قید ہے اسے قید سے رہائی نصیب فرما میرے ساؤنڈ والے بھائی صاحب سپیکر والے مائک والے اور اس کے علاوہ یہ کیمرے والے اور دیگر لوگ جتنے بھی مولا کی ڈیوٹی دے رہے ہیں پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اور اضافہ فرما مل کے آمین کہنا پروردگار ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارثوں کی طرح جی رہے ہیں ہمارے وارث حقیقی عادل حقیقی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے عہد کے امام کی زیارت کر سکیں کوشش کر کے درود ذرا بلند آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے گا آمادہ ہیں گفتگو شروع کی جائے ایک بار ابتدا میں اگر آپ یہ تھوڑا نوجوان ہاتھ کھول لیں گے مجھے بار کھلوانے نہیں دوسرے انداز میں بیٹھ جائیں مولا آپ کو سلامت رکھے محسوس نہ فرمائیے گا چونکہ پر کھلے ہوں تو پرواز ہوتی ہے اور پہلے جملے سے پرواز کرنی ہے چونکہ مجھے کرنا ہے لمبا سفر اور پہلے جملے پہ ساتھ دے دیں قبلہ مجلسوں کا مقصد دلوں کی بستیاں اجاڑنا نہیں محبت کے پھول بکھیرنا ہے ہاتھ ابتدا میں اٹھ جانے چاہیے تھے جو نہیں اٹھ پائے میں کسی سوچ میں ہیں قبلہ آپ بھائی میرے ساتھ چلنا آپ میرا جذبہ ہے آپ میرا حوصلہ ہے اور جتنے نوجوان ہیں یہ جب ہاتھ اٹھاتے ہو تو غدیر والا منظر یاد کیا کرو اور غدیر والا منظر یاد کرو گے تو علی کی ولایت سمجھ آئے گی اور خدا کی قسم یہ ذکر علی کرتے ہوئے جب تم ہاتھ بلند کرتے ہو مجھے غدیر والے ہاتھ یاد آتے ہیں اور یاد رکھیں کائنات میں ہر چیز پر سمجھوتا کرنا پر علی کی ولایت پہ نہ کرنا ہاں میں دیکھوں گا کون سا ہاتھ نیچے رہتا ہے کون سا چپ رہ جاتا ہے فکرہ سنیے گا میں نے کہا ہر چیز پہ سمجھوتا کرنا علی کی ولایت پہ نہ کرنا کیوں کیونکہ قبر کی تاریکی میں تیری آخری امید کا نام علی ہے
یہ زندگی ہو جو ہاتھ اٹھے ہیں خیرات پالی انہوں نے ابتدا میں. زندہ نعرہ حیدری. مجھے نہیں پتا آج کھوڑا میں پہلے جملے کے بعد ہوگا کیا. ایک پل کے لیے قبلہ محسن بھائی نظر ڈالنا, میں جملہ پڑھوں گا پھر چہرے پڑھوں گا اور پتا چلے گا پھول کہاں ہے دھول کہاں ہے. علی کی ولایت پڑھوں گا, چہرے پڑھوں گا, فیصلہ لوں گا پھول کہاں ہے دھول کہاں ہے. خدا کی قسم جس کو علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی اسے چاہیے قبر میں نور کے لیے کوئی اور مرشد ڈھونڈ لے. کوئی ہے یہ ہاتھ کیوں بندے ہیں؟ یا تیری زندگی ہو, تو نے اٹھ کے سلام ابتدا میں پیش کیا ہے. زندگی ہو جو میرے ساتھ سفر کر رہا ہے, جس کو علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی وہ قبر میں روشنی کے لیے کوئی اور مرشد ڈھونڈ لے. میں برسر منبر پہلے جملے پر ہوتا نہیں ذاکری میں کوئی کلیجہ آپ کی ہتھیلی پہ رکھ رہے, میں خدا کی قسم اس ذات پہ بھروسہ کر کے کلیجہ حوالے کر رہا ہوں. کوئی زمین پہ رہ گیا تو دکھی جاؤں گا. سندھ تک لطف آیا آپ کی داد کا, جملہ ایسا پڑھنے جا رہا ہوں توجہ. یہی وجہ ہے جاؤ علماء حق سے پوچھو, جب دل میں علی بسا کے سچا علی والا قبر میں جائے گا فرشتے سوالوں کا انبار لگائیں گے. من ربوں کا, من نبیوں کا, من دینوں کا, من کتابوں کا, من اماموں کا. بتا تیرا خدا کون ہے, بتا تیرا نبی کون ہے, بتا تیرا امام کون ہے, بتا تیرا دین کیا ہے, بتا تیری کتاب کیا ہے. مومن اپنوں سے جدا ہو کے پریشان حال قبر میں گیا ہوگا. مومن ایک لمحے کے لیے چپ ہوگا کہ میں فرشتوں کو جواب کیا دوں, یا خدا کی قسم فرشتے علی شہنشاہ کو مخاطب کر کہیں گے یا علی یہ تیرا مومن جواب کیوں نہیں دیتا. تو عجب نہیں علی کہ خبردار دنیا میں میری ولایت کے اقرار کی وجہ سے ٹکے ٹکے کے بندوں کو جواب دیتا رہا. آج سوال تم کرو, جواب علی. زندگی ہے اور آپ کو سلامت رکھ. جیو ملائی دوستو حیدری. ہاں سوال تم کرو. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو, سوال تم کرو جواب علی دے. ایک پل کے لیے بھی علی کی ذات سے پیچھے نہ ہٹنا. آج ہیں کل نہیں ہوں گے, سانسوں کی ڈور کب ٹوٹ جائے پتہ ہی کوئی نہیں. کچھ چیزوں پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا. ایک علی کی ولایت, دوسرا زہرا کا حق. ہائے یہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھ پائے ہیں؟ ایک علی کی ولایت, دوسرا زہرا کا حق, تیسرا حسین کا ماتم. ہائے 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 ہائے. نہ علی کی ولایت چھوڑنا. خدا کی قسم میں برسر منبر کہہ رہا ہوں, علی وہ بادشاہ ہے جس کو اپنوں نے بھی مانا, غیروں نے بھی مانا, جس نے نہیں مانا اس نے مجبوری میں مانا. ہائے 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 ہائے. اور یہ میرا جملہ نہیں, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا جملہ ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک شریف کہلا ہی نہیں سکتا جب تک وہ علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرے. ہوئے 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 ہوئے. دکھی کیا اس بندے نے. قبلہ چلیے گا میرے ساتھ. زندہ نعرہ حیدری. سلامت رکھے. آپ کی زندگی ہو سرکار. قبلہ کوئی شخص بھی اس تک شریف نہیں کہلا سکتا جب تک وہ ابو طالب کے بیٹے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیتا. ولایت سے میں نے کہا اتنا, میرے سے ایک بندے نے پوچھا کہ علی کسے کہتے. پورا جھنگ کھڑا تھا اس جواب پہ. اب پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے. جملہ میں آہستہ سے کہنے لگا ہوں لیکن بلند ہو کے سنیے گا. محسن بھائی بندے نے سوال کیا علی کسے کہتے. میں نے کہا کائنات پوری زندگی لگا دے علی بیان نہیں ہوتا, لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ علی بتاؤں کسے کہتے. علی اسے کہتے ہیں کہ جس سے اوپر اللہ شروع ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ کہاں سے شروع ہوا. اور کیا لینے آیا ہے وہ بندہ. ہاں جو ابھی بھی میرے ساتھ نہیں بول پایا. قبلہ فکرہ سننا. اس کے بعد وہ بزرگ وہاں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں میرے لیے مولا ان کو صحت دے, لیکن جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. میں نے کہا جس کے اوپر اللہ شروع ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ کہاں سے شروع ہوا ہے. کیوں
کیونکہ جو شروع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو ختم ہو جائے وہ علی نہیں۔ کیا بات ہے یار، اس مجمع کی خرید لیا آپ نے، خدا کی قسم خرید لیا، مل کے حیدر، وہ جو کھڑے ہیں دوست، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ ولایت علی پہ کوئی سمجھوتا نہیں، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، کب چلے جانا ہے کسی کا کوئی پتہ ہے؟ اللہ نے قرآن پڑھو نا، اللہ نے کہا کیا ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گیا۔ یہ کب ہوا؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اس کا مطلب ہے جو علی کی ولایت سے مایوس ہو جائے اللہ کی نگاہ میں وہ کافر ہے۔ ہو مجھے دیکھنا ہے، مجھے دیکھنے ہیں، جو علی کی ولایت سے مایوس ہو جائے۔ اب میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے بھائی جان، میں بات قرآن کی کر رہا ہوں۔ میں تو تو کی گلے میں وہ ڈالتا ہوں جہاں کفر اور ایمان کی سرحد پہ فیصلہ ہو۔ قبلہ دعا کیجئے، اور ایک پل کے لیے بھی علی کی ذات سے، علی کی ولایت سے پیچھے نہ ہٹنا۔ منافقت کی زندگی نہ جی ہے، نہ جینے کا کبھی سوچا ہے۔ نہیں کروں گا جلدی، جب تک میرا بھائی نہیں آئے گا میں جلدی نہیں کرتا۔ آئیں سرکار۔ اچھا، قرآن کہتا ہے جو علی کی ولایت سے مایوس ہو جائے، بیٹھے ہو، علی کی ولایت سے مایوس، اللہ کافر کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ کہاں علی سے بھاگو گے؟ ایک جملہ پڑھوں، اب میں نے فکرہ کہہ جانا ہے، ارے آپ جتنا بھی بھاگیے علی بادشاہ ہے، ہر جگہ ملے گا، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ یہ خیرات ہے، یہ خیرات ہے جو آج مل گئی ہے مجھے۔ مولا سلامت رکھے، خدا کی قسم، علی کائنات کا وہ بے تاج بادشاہ ہے، کوئی علی کو مانے علی کو فرق نہیں پڑتا، نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو نسلوں کا فیصلہ علی کی ذات پہ ہوتا ہے۔ نبیوں کے سلطان نے کہا تھا یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، صلبوں کا صلبی، حربوں کا حربی، بغضوں کا بغضی، یا علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا دوست میرا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن۔ نبیوں کے سلطان نے کہا تھا یا علی تو میں ہے، میں تو ہے، بولو تو صحیح جملہ سنو، یا علی تو میں ہے، میں تو ہوں، کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ جو اٹھ کے میں تمہیں سلام کر حیدری، ہائے 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 قبلہ، یا علی ہاتھ اٹھنے چاہیے تھے، مل جائے گی خیرات، کیا سفر کر قبلہ، حیرانی توڑو، حیدری زندگی ہو آپ کی، سرکار نوکری پسند آ رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے قبلہ، قبلہ مولا آپ کی زندگی ہو، یہ تو بیٹھے ہوئے سب کو سلام پیش کرو۔ علی کی ذات سے اتنا سا بھی میں نے کہا پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ قبر میں جب سارے چھوڑ جاتے ہیں نا، قبر میں جب سارے بندوں کو چھوڑ جاتے ہیں تو پھر وہی کام آتا ہے جو اپنے مومن کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑے۔ ہائے ہائے ہائے، پڑھوں جملہ، مانگو گے خیرات، مجھے نہیں پتا کون کہاں جائے گا، فکرہ اتنا قیمتی ہے۔ پوری کائنات اور پورے دین اسلام میں، پورے دین اسلام کا جوہر، عطر، نچوڑ ایک چیز ہے، وہ ہے ولایت۔ ولایت وہ ہوتا ہے، اللہ نے خود کو نبی نہیں کہا، ولی کہا ہے۔ بولو بولو بولو، تھکنا نہیں، کوئی بات نیچے ہو جائے تو آپ بلند ہو جایا کرو۔ قبلہ اللہ نے خود کو
ولی کا ہے، نبی نہیں کہا. ولایت عہدہ الہی ہے. ایسے ہی سر اللہ انما ولیکم اللہ، اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں. یہ انگوٹھی کس نے دی ہے؟ علی نے. اور علی نے جب انگوٹھی دی تو آیا ولایت آ گئی. اور کچھ کہتے ہیں یار یہ تو فعل اضافی ہے نماز میں انگوٹھی کا دینا، علی تو نماز چلی گئی. نہیں، اگر کوئی نمازی یہ کام کرتا تو چلی جاتی. علی نمازی نہیں، علی نماز ہے. ہو جو ہاتھ اٹھ گیا خیرات پا گیا. علی نمازی نہیں ہے، علی نماز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب علی نے انگوٹھی دی آئے ولایت آئی تو بڑے بڑے لوگوں نے علی کے دیکھا دیکھی بڑی قیمتی انگوٹھیاں کرائے کے فقیر منگوا کر دی. ہمارے لیے کوئی آیت آئے، چھوڑا والو آیتیں تو نہیں آئی، لعنتیں آ گئی. کیا بات ہے یار، آج آپ جنت بنا گئے خدا کی قسم. کیا بات ہے آپ کی سرکار، آپ کی سلامت ہو. آپ نے اٹھ کے سلام کیا ہے. زندہ نعرہ حیدری. اور آپ کی زندگی پوری تاریخ اسلام کھنگالو، پورے دین کا جو چیز نچوڑ ہے، جس کے برابر کوئی چیز نہیں تلتی پورے دین میں. ذمہ دار خطیب ہوں، ذمہ داری سے بات کروں گا، ادھر ادھر کی مارنے کا عادی نہیں. زندہ لوگوں سے زندہ بات کر رہا ہوں. پہاڑ ہے اور سماعت بھی پہاڑ والی ہے. اور ایک پل بھی آپ نے میرا ضائع نہیں کیا، میں نے آپ کا ضائع نہیں کیا. چونکہ سفر مجھے بھی کرنا ہے، میرے بعد بڑی محترم ہستی پہ موجود ہے. قبلہ پورے دین میں یا علی مدد کرنا جملہ پہنچا سکتا. کوئی چیز علی کی ولایت کے برابر نہیں تل سکتی. صرف ایک چیز ہے پورے دین میں جو علی کی ولایت کے برابر تلتی ہے، وہ چیز دشمن زہرا پہ تبرہ ہے. یہ دیکھو بزرگوں کی داد. کیا بات ہے جوانوں، سیکھو بزرگوں سے. کیا بات ہے یار. ہائے خدا کی فکرہ پڑھوں، چہرے پڑھوں گا، نعرہ آئے گا، تاریخی آئے گا. پڑھوں جملہ. قبلہ میرا جملہ نہیں، شہید محسن نقوی فرمایا کرتے تھے کوئی شخص بھی زہرا کے دشمن پر لعنت کرنے سے پہلے سیکنڈ کا کروڑواں حصہ سوچے کہ لعنت کروں یا نہ، وہ لعنت خود اسی پہ پڑ جاتی ہے. ہائے زندگی ہو. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے آپ کی سرکار. نعرہ بھی آنا چاہیے، زندہ نعرہ حیدری. ہیں سرکار تھکے تو نہیں؟ آپ تھکے تو نہیں؟ چلوں سفر کروں یا چھوڑ دوں؟ ہیں ابے چلو آگے. ہاں جی ہاں قبلہ دشمن زہرا پہ تبرہ چھوٹی چیز نہیں ہے. 7ویں امام کے پاس بندہ آیا، اس نے پوچھا لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہتا مولا ذرا لیلۃ القدر بتائیے. مولا فرماتے ہیں سنو، جو بھی لیلۃ القدر کو پائے گا نا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. ہاں زندگی آپ میرا حوصلہ ہے بھائی. جو لیلۃ القدر کو پائے گا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. کہتا مولا کتنے گناہوں؟ فرمایا کعدد النجوم، آسمان کے تاروں جتنے کیوں نہ ہوں. جو لیلۃ القدر کو پائے گا اللہ اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دے گا. کہتا ہے مولا. وہ حیران ہوا. مولا نے فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کے پانی کے قطروں جتنے کیوں نہ ہو، جو بھی لیلۃ القدر کو پائے گا اللہ اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دے گا. جو سو رہا ہے ساتھ والا کون ہی مار کے جگا دے. ہاں کوشش کرو. جاگیو سرکار. سونا صرف ہجرت کے بستر پر عبادت تھا، مجلس میں سونا عبادت. ہائے ہاں مولا تیری زندگی سنے. اوے علی کا نام سن کے مومن کی نیند غائب ہو جاتی ہے، منافق کی نیند حرام ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. ہاتھ بلند حیدری. ہاں نہیں یہ مولا سلامت رکھے، یہ بیڈ نہیں ہے، مجلس ہے، جاگنا ہے. دیکھیں بڑا فن ہوتا ہے کہ بلا میرے پاس 2 بندے بول رہے ہوں مجھے نیند نہیں آتی،
یہ کتنا بڑا فنکار ہے کہ اتنے رش میں سو رہا ہے. میں تو مجلس کے بعد اس کے آگے شکر رکھوں گا. توجہ کرنا. مولا فرماتے ہیں جو بھی لیلۃ القدر کو پائے گا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا, جتنے بھی گناہ ہیں. کہتا ہے ہیں مولا. ایک شخص بیٹھا, دوسرا پھر کھڑا ہوا, کہتا ہے مولا میں تو ہلاک ہو گیا. مولا فرماتے ہیں کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ہر دور کے ہلاک ہونے والوں کو ہم ہی نے بچایا ہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا کسی سوچ میں ہے. اگر ادھر سے آیا ہے تو میرا مہمان ہے, اگر شیعہ ہے تو نیچے کیوں ہے؟ ہر دور کے ہلاک ہونے والوں نے کو ہم ہی نے بچایا ہے. اور رو مت, ہماری بارگاہ میں ہر کسی کا رونا اچھا نہیں ہوتا. بولو تو صحیح نا. کہتا ہے مولا میں لیلۃ القدر کو پا نہ سکا, میں بیمار تھا, میں سویا رہ گیا. امام نے کہا پریشان نہ ہو, علی کے 2 لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا. میں ہاتھ بھی دیکھتا جاؤں گا, جملہ بھی پڑھتا جاؤں گا. علی کے 2 لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. کہتا ہے مولا اتنا آسان. مولا فرماتے ہیں بیمار علی والے کی عیادت کو چلا جا, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. کہتا ہے مولا اتنا آسان. مولا فرماتے ہیں یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. کہتا ہے مولا اتنا آسان. مولا فرماتے ہیں مومن کے جنازے میں شامل ہو جا, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. کہتا ہے مولا اتنا آسان. مولا فرماتے ہیں اور آسان کروں؟ کہتے ہیں جی مولا. مولا کہتے ہیں تجھے پتا ہے صحیح لیلۃ القدر ہے کیا؟ کہتے ہیں نہیں مولا آپ بتائیے. امام فرماتے ہیں سن, لیلۃ القدر ہے جدتنا فاطمۃ الزہرا. لیلۃ القدر ہے میری دادی زہرا بطول کے دشمن پر لعنت کر کے سو جایا. کیا بات ہے یار, حیدری, کیا بات ہے سرکار, کیا بات ہے آپ کی سرکار. مولا آپ کو سلامت رکھے. بطول کے دشمن پر اس دہلیز پہ آؤ تو صحیح. بطول کے دروازے پہ ایک بزرگ موجود رہتا ہے, جسم کا ضعیف ہے, عقیدے کا جوان ہے. نام کیا ہے؟ سلمان. در زہرا پہ داڑھی سے کیا کرتا تھا ہے جی؟ محسوس نہ کرنا, عقیدہ ہر کسی کا نہیں ہوتا, معراج اپنی اپنی ہوتی. قبلہ جھاڑو کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ صفائی کے ساتھ. صفائی کہاں ہوتی ہے؟ در زہرا اور صفائی میں نہیں مانتا, بلکہ وہ اپنی داڑھی کو نور سے مس کرتا تھا. ہائے 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 ہائے. وہ اپنی داڑھی کو نور سے مس کر کے زمانے کو معرفت دیتا تھا. اور یہی وجہ ہے قبلہ, کسی بندے نے کہا سلمان تو اتنے بڑے خاندان کا تھا, فارس کا رہنے والا تھا, اتنے ناز و نعم سے پلا تھا, اس دروازے کو چھوڑ کے تخت و تاج اور عیش و عشرت چھوڑ کے تو نے در زہرا کیوں اپنایا, یہاں آ کے کیوں بیٹھ گیا؟ سلمان کہتے ہیں خبردار, اپنی اپنی معرفت ہے, تجھے پتہ ہی نہیں جہاں میں پہلے رہتا تھا وہ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے, جہاں میں اب رہتا ہوں یہاں ستارے سجدہ کرتے. اور آپ کو سلامت رکھے جو بول رہے ہیں. کیا بات ہے آپ کی سرکار, ہاتھ سلامت ہے. حیدری, جہاں میں پہلے رہتا تھا, میں پھر پڑھتا ہوں سرکار, جہاں میں پہلے رہتا تھا وہاں لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے, لیکن جہاں اب رہتا ہوں یہاں ستارے سجدہ کرتے. بتاؤں علی کو مانو گے, علی کی ولایت کو مانو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تھک تو نہیں گئے؟ اچھا ایک نعرہ سناؤ اور آپ کا جواب بتائے گا تھکیں یا نہیں. ایک اور سر آخر تک جیو. یہ سلمان ہے, در پہ آیا ہے اور رہا ہے. معرفت کی خیرات اتنی ملی کہ جب آخری وقت تھا ملک الموت آیا, اس نے کہا سلمان میں تیری روح لینے آیا ہوں.
سلمان کہتا ہے واپس جا جب تک میرا مرشد علی نہیں آتا. اب میں بیٹھنے نہیں دوں گا کسی بندے کو, اب میں بیٹھنے نہیں دوں گا. حوالہ چاہیے میں حاضر ہوں, لیکن جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. جب تک میرا مرشد علی نہیں آتا میں واپس نہیں جاؤں گا. یہ سلمان کے پاس جب ملک الموت آیا, اس نے آ کے کہا کیا, کتابیں پڑھیے, نفس الرحمان فی فضائل سلمان پڑھ لیجئے. جب پوچھا قبلہ آیا ہے نا, تو آتے ہی سلمان کو دیکھ کر ملک الموت نے پتہ کیا کہا, السلام علیکہ یا ولی اللہ. کیا لینے آیا جو ہاتھ باندھے بیٹا, بیٹا بیٹا ایسا نہیں, میرا شہزادہ ہے, میری جان ہے تو. السلام علیکہ یا ولی اللہ, اے اللہ کے ولی تجھ پہ سلام. اور قبلہ سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا. جسے ملک الموت جینے کی دعا دے اسے مارے گا کون؟ خریدا ہے اس بندے نے جو بولا ہے میرے ساتھ. قبلہ وقت میرے پاس جو تھا میرا پورا ہونے کو ہے, میرا بھائی آ گیا اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں, لیکن بندہ کوئی زمین پہ رہ گیا تو دکھی جاؤں گا. جملہ بڑا قیمتی ہے. سلمان نے کہا واپس جا, جب تک میرا مرشد علی نہیں آتا میں نہیں مروں گا, میں نہیں جاتا. جب تک میرا مرشد نہیں آتا میں نہیں جاؤں گا. آپ کو پتہ علی کہاں سے آئے تھے جنازہ پڑھانے؟ ہیں جی, مدائن آئے. کہاں سے آئے؟ مدینہ سے مدائن آئے. ایک بندے کو شوق ہو گیا کہ لوگ مجھے علی جیسا کہیں. ایک بندے کو بابا جی شوق ہو گیا, بھائی جان بات ذرا نیچے کرتا ہوں تاکہ کان کے مکان سے ٹکرا کے محسن بھائی دل میں اترے. اسے شوق ہوا لوگ مجھے علی جیسا کہیں. اس نے کہا یار میں ایسا کیا کروں کہ لوگ مجھے علی جیسا کہنا شروع ہو جائیں. اس نے کہا مسئلہ ہی نہیں, تخت پہ بیٹھ اور سلونی کا دعویٰ کر دے, لوگ تجھے علی جیسا کہیں گے, چکر ہی کوئی نہیں. کہا اچھا. وہ کہا ساری تیری رعایا کون ہے جو تجھ سے سوال کرے گا؟ کہا کر دیتے ہیں, یہ بھی کوئی بات ہے. قبلہ وہ تخت پہ بیٹھا, اس نے سلونی کا دعویٰ کر دیا. میں پنجاب میں پڑھ رہا تھا, ایک بندہ کہنے لگا قبلہ اس کا سلونی بھی سلونی جیسا ہوگا. ہائے ہائے ہائے, توجہ کرنا سرکار ہیں. قبلہ بس سمٹ گیا بین صاحب. میں آپ کی مجبوری بھی سمجھ رہا ہوں اور میری بھی مجبوری ہے, توجہ کیجیے گا. سلونی جیسا اس نے ممبر پہ کھڑے ہو کے, تخت پہ کھڑے ہو کے سلونی کا دعویٰ کر دیا. اب ساری رعایا تھی, کوئی نہیں آیا جو اس سے پوچھتا کہ تو نے سلونی کا دعویٰ کیوں کیا. لیکن جب دوپہر کا وقت ہوا, ایک علی والی مومنہ چادر میں لپٹی ہوئی, ہاتھوں میں عصا, کمر جھکی ہوئی اور دربار میں داخل ہوئی. ٹک 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 ٹک, جب تک ہاتھ نہیں کھولو گے تو میں بھی اتھا ہی ہوں. ٹک 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 ٹک, دربار میں آئی. دربار میں آ کے کہتی وہ کون ہے جس نے کہا سلونی؟ ہائے, آپ کو تو اڑنا چاہیے تھا فکرے میں. محسن بھائی وہ کون ہے جس نے کہا سلونی؟ اچھا جس نے مشورہ دیا تھا اسی نے کہا اس نے, اس کا نام قمر تھا. ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے, نام بھی بتا دیا بھائی. مردہ عورت تھی نا, وہ قمر تھی. قمر نام اس کا. قمر بتا رہے, ٹھیک ہے چلو جی, ہے عورت ہے قمر, کمال ہے. توجہ کیجیے. خیر اس طرف نہیں آتا میں. تو جیسے ہی سرکار آئی, آ کے کہتی ہے تو نے سلونی کا دعویٰ کیا؟ اس نے کہا یہ عورت ہے کیا سوال کرے گی. ہاں میں نہیں کیا ہے. کہا پھر میرے 2 سوال ہیں, اس کا جواب دے. ہے علی والی مومنہ ہے. کہتے ٹھیک ہے. پہلا سوال یہ ہے, ایک شخص مدینہ میں علی کے پڑوس میں مرا, علی اس کا جنازہ پڑھنے نہیں گئے, کیوں؟ ہائے 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 ہائے, توجہ کرنا. ایک شخص مدینہ میں علی کے پڑوس میں مرا, علی اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے, کیوں شامل نہیں ہوئے؟ اور سلمان مدائن میں مرے, علی وہاں پڑھانے کیوں چلے گئے؟ ہائے 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 ہائے. اب سوال کس کا تھا؟ مومنہ کا. اور سوال نہیں پہاڑ تھا. حکومت کے ماتھے پہ پسینہ, حاکم پریشان, جواب کیا دوں؟ جب جواب نہیں نہ بنا تو الٹا سوال کرتا, اور یہ نہیں پتا سوال علی والی مومنہ سے کر رہا ہوں. کہتا ہے بی بی یہ بتا, تو گھر سے اپنی مرضی سے آئی ہے یا شوہر کی مرضی سے آئی ہے؟ شوہر کی اجازت لے کے آئی ہے؟ عورت دیکھ کے کہتی ہے اگر شوہر اجازت نہ دے اور عورت گھر سے نکل آئے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ حاکم نے کہا جہنم میں جاتی ہے. کہا پھر سوچ کے بات کر. او کوئی ہے
سوچ کے بات کر، اگر عام حاکم اجازت نہ دے عورت جہنمی ہو جاتی ہے، اگر حاکم کائنات اجازت نہ دے، ہائے 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 ہائے. توجہ کرنا، توجہ کرنا. قبلہ سلمان مدائن میں، قسم سے یہ جملہ اتنا بڑا ہے نا، پر ہوں میرے پاس تو میں اڑوں اور اڑ کے پہاڑ والوں کو یہ فکرہ سناؤں، اور پھر یہ اپنی سماعت کی اڑان بھی دیکھیں. ایک پل کے لیے میرے حوالے لفظ اور سماعتیں کرو، مجھے دو اپنی سماعتیں ایک پل کے لیے، میں آخری فکرہ پڑھ کے ربط مصائب کروں. سلمان نے کہا واپس جا، جب تک میرا مرشد علی نہیں آتا میں روح نہیں دوں گا تجھے. اس نے کہا سلمان میں اللہ کے امر کا پابند ہوں، میں روح لے کے جاؤں گا. سلمان نے کہا اگر تو امر کا پابند ہے میں اولی الامر کا پابند ہوں. ہائے ہائے ہائے، سلامت رہے وہ ہاتھ جو اٹھا ہے خیرات کے لیے. اگر تو امر کا پابند ہے تو میں اولی الامر کا پابند ہوں. اس نے کہا سلمان واپس نہیں جاؤں گا، میں نے کسی کو 3 بار سے زیادہ کی مہلت نہیں دیتا، میری مجبوری ہے، میں روح لے کے جاؤں گا. سلمان کہتے ہیں واپس چلا جا جب تک میرا مرشد نہیں آتا. اس نے کہا سلمان کیا بات کر رہا ہے، میں 3 بار سے زیادہ کسی کو گنجائش ہی نہیں دیتا. میں نے تو سلیمان بن داؤد نبی کو ایک سیڑھی کو چڑھنے کی بھی اسے اجازت اور گنجائش نہیں دی، میں نے روح قبض کر لی، تجھے کیسے جانے دوں. سلمان کہتا ہے مانا تو نے سلیمان بن داؤد نبی کو ایک سیڑھی بھی چڑھنے کی اجازت نہیں دی، لیکن ملک الموت یاد رکھ سلیمان بن داؤد کو زہرا چچا تو نہیں کہتی تھی. ہائے 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 ہائے. وہ کوئی ہے میرے ساتھ؟ فکرہ آخری ہے، ہاتھ کھول لینا میں جملہ پڑھوں. خدا کی قسم اس نے کہا سلمان میری مجبوری ہے، میں روح قبض کر کے جاؤں گا. سلمان نے کہا پھر اور مزہ آئے گا، تو روح قبض کر کے چلا جائے گا میں پھر بھی جیتا رہوں گا. ہائے دیکھنا، سر اٹھانا میری طرف دیکھنا، مولا تیری معرفت سلامت رکھے. تو روح قبض کر کے چلا جائے گا میں پھر بھی جیتا رہوں گا. ادھر تاریخ کے کاریگر نے لکھا کہ ادھر ملک الموت آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کے سلمان کی روح کو قبض کیا. قبض کر کے وہ ابھی چلا ہی تھا یا علی کا پہلا قدم دہلیز سلمان پہ آیا، اپنے مرشد علی کو دیکھا، سلمان بے ساختہ اٹھ بیٹھا اور کہتا ہے السلام علیکہ یا امام زمانہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ. اے وعدے کے امام، اے اللہ کے امام، مولا آپ کو سلامت رکھے، اے اللہ کے ولی آپ پر میرا سلام. ملک الموت حیران، روح میرے پاس، اور یہ اٹھ کے بیٹھ گیا. سلمان نے کہا ملک الموت دیکھا علی والے بغیر روح کے بھی جیا کرتے. مل کے جس کی تختیت دل پر علی کا تخت بچھا ہوا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے اندر باہر نعرہ حیدری. آپ کی زندگی زنجیروں کا تھکا ہوا قیدی، زنجیروں کا تھکا ہوا. کسی اور مجلس میں علی کی بیٹی آئے نہ آئے، سجاد کے مصائب میں ضرور آتی ہے. اسے پتا ہے یہ مجلس ہی اس کی ہے جو بازاروں میں میرے اونٹ کی مہار تھام کے چلتا رہا. جزاک اللہ، غیرت کا پروردگار. خدا کی قسم کسی بندے نے سید سجاد سے پوچھا تھا آقا کون سا منظر ہے جو کبھی نہیں بھولے گا. سجاد نے کسی جگہ کا نام نہیں لیا، اور قبلہ غیرت کا پروردگار کہا گیا ہے سجاد کو. یہی وجہ ہے جب 2.5 برس کا ہوا، علی نے گھر کی کنیزوں کو آ کے کہا سجاد بڑا ہو گیا ہے، کوشش کر کے گھر کی کوئی کنیز بھی سجاد کے سامنے ننگے سر نہ جائے، ذرا ماتم کر کے فیصلہ کرنا. وہ 2.5 برس کی عمر میں جس کے سامنے گھر کی کنیز ننگے سر نہیں جاتی تھی، اس وقت سجاد پہ کیا گزری ہوگی جب شام غریبہ میں زینب عالیہ جیسی پھوپھی نے ننگے سر آ کے کہا سجاد جاگ، ہمارا کوئی نہیں ہے. ماتم ماتم ماتم، وقت لیا سینہ پیارا نہ کرنا. سجاد جاگ، ہمارا کوئی نہیں رہ گیا. خدا کی قسم جب سجاد سے پوچھا گیا آقا کون سا منظر ہے جو کبھی نہیں بھولے گا، سجاد نے کہا ہر منظر بھول جاؤں گا.
مگر شام غریبہ نہیں بھولوں گا۔ سجاد کہتا ہے شام غریبہ میرے لیے وہ قیامت کی گھڑی تھی جب زینب جیسی پھوپھی نے ننگے سر آ کے کہا سجاد آنکھیں کھول، اکبر کے کلیجے میں برچھی لگ گئی۔ سجاد نے آنکھیں نہ کھولی، سجاد آنکھیں کھول، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ سجاد نے آنکھیں نہ کھولی، کہا سجاد آنکھیں کھول، تیرا بابا مارا گیا۔ سجاد نے آنکھیں نہ کھولی، اور ماتم کرنا ہے تو فکرہ سننا، ادھر سجاد علی کی بیٹی چپ ہوئی یا سجاد نے آنکھیں کھولی؟ رو کے کہتا ہے میں کسی کا نہیں پوچھتا، مجھے اتنا بتا دے تیری چادر کہاں، سر کا پرسا، سر کا پرسا، اور مجھے اتنا بتا دے تیری چادر کہاں ہے۔ یہ کہنا تھا یا بی بی کی چیخ نکلی، رو کے کہتی ہے اکبر کا قاتل نیزے سے اتار گئے۔ ماتم کرنا، ماتم کر، ماتم کر، علی اکبر کا قاتل نیزے سے اتار کے لے گیا۔ گھروں تک ماتم کرو کہ کروں؟ پڑھو جملہ، یہ چادر آسانی سے دی ہے بی بی نے، آسانی سے دی ہے۔ جاؤ روایتیں پڑھو، جب حسین قبلہ مقتل میں آخری سلام کر کے جانے لگے نا، ساری بیویوں کو جمع کیا۔ حسین جانتے تھے شام غریبہ میں خیموں کے لگے گی آگ، اور جب آگ لگتی ہے اور فوجی لوٹتے تو عورت کو دوڑنا پڑتا ہے، اور دوڑتی ہوئی عورت کے سر سے چادر سرکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حسین نے ساری بیویوں کو بلا کے ہر بیوی کے سر پہ چادر رکھ کے قبلہ حسین نے کیا کیا؟ حسین نے سر کے اوپر پٹی باندھی، اگر کوئی چادر اتارنا چاہے تو چادر نہیں اترے گی۔ آپ سنو گے بی بی نے چادر آسانی سے دے دی ہے۔ خدا کی قسم ادھر لعین چلے، ادھر انہوں نے چادریں لوٹنے کی کوشش کی۔ کمینہ بی بی کے قریب آیا، اس نے چادر میں ہاتھ ڈالا لیکن چادر نہ اتری، تو اس نے کیا کیا؟ ایک لمبے نیزے کی انی کو لیا، اس کو لے کے بی بی کے سر پہ ایسا وار کیا، قبلہ چادر اتر گئی، چادر کا رنگ بھی بدل گیا۔ ماتم کرنا، چادر کا رنگ بھی بدل گیا، علی کی بیٹی کے سر کا رنگ بھی بدل گیا۔ آواز آئی غازی، اور میری چادر چھن گئی۔ اللہ لعنت اللہ۔